أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوتو، آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ وہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں گے اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ یہ سورہ یونس کی کئی آیتیں ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پہلی بات تو ہے کہ ان کو جو ہے اللہ کے پاس جانے کی امید نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے، یا تو پھر اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے، تخفیف کر دیجئے، رد و بدل کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں پڑھ کر کے سنائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ کو منظور بھی ہوتا کہ میں تم کو پڑھ کر سناؤں تب بھی میں نہیں سنا سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین جب تک حکم نہیں دیتا کسی چیز کی، ہم اس کو اپنے من سے یا اپنے سے اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی سارا معاملہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی اور اس کے فیصلے پر ہوتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ چاہتا تو میں نہ تمہیں پڑھ کر سناتا نہ تمہیں اس کی کوئی اطلاع ہی ہوتی ہے۔ اگر تو بعض نے ادراکم بھی کے معنی ایک یہ ہے کہ علمکم بھی علی لسانی، کہ وہ تم کو میری زبان اس قرآن کی بابت کچھ نہ بتلاتا۔ اور تم بھی جانتے ہو کہ دعوی نبوت سے قبل، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی دعوت سے 40 سال پہلے 40 سال قبل میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں۔ یعنی کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کہا، مکہ سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو میں بھی تمہارے درمیان ہی رہ چکا ہوں اور 40 سال رہا ہوں، اس لیے بعد میں پھر وحی نازل ہوئی تو ہم اپنے من سے یا اپنے بناوٹی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا میں نے کسی استاد سے کچھ سیکھا ہے؟ اسی طرح تم میری امانت و صداقت کے بھی قائل ہیں۔ اس سلسلے میں جب روم کے بادشاہ ہرقل سے ان کے سرداروں اور قریش کے مکہ نے پوچھا
کہ کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے ہوئے سنا؟ تو ابو سفیان وہ اس وقت کافر تھا، مشرک تھا، بعض وقت مشرکوں کا سردار تھا، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہی نہیں، یعنی وہ امانت دار ہے، صداقت ہے، سچ بولتا ہے، سچا ہے، ایماندار آدمی ہے۔ تو کیا اب یہ ممکن ہے کہ میں اللہ پر افطرا باندھنا شروع کر دوں؟ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم جو کہہ رہے کہ میں وہ نہیں کر سکتا، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ پر افطرا باندھنا شروع کر دوں، یعنی جھوٹ بولنا شروع کر دوں؟ مطلب ان دونوں باتوں کا یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے، نہ میں نے کسی سے سن کر یا سیکھ کر اسے بیان کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جیسے جیسے مجھ پر وحی نازل کی ہے اور جیسے جیسے موقع محل دیکھ کر کے جیسے جیسے کہا ہے اللہ رب العالمین نے، میں اسی کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں باتوں کو بیان کرتا ہوں، نہ کہ میں اپنی طرف سے بناوٹی کر کے بیان کرتا ہوں، اور نہ یوں ہی جھوٹ موٹ اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، اور نہ ہی میں جھوٹ موٹ کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہوں، یعنی اللہ کی عبادت سے تجاوز کر کے، نہ کہ بالکل اللہ کی عبادت کر کے، کیونکہ مشرکین اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، تو میں ایسا نہیں ہوں، میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں نہ ان کو کوئی ضرر پہنچا سکیں گے اور نہ کوئی ان کو نفع پہنچا، یعنی جن بتوں کی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں وہ ایسے ہیں نہ ہی اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، تو پھر ایسے بتوں اور ایسے معبودوں کی عبادت کرنے سے کیا فائدہ؟ اگر کوئی اس دنیا کے اندر کوئی معبود ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے؟ نہ آسمانوں میں اور زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے، یعنی وہ لوگ خبر دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں معلوم ہے، زمین میں کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، وہ ساری چیزوں کا خبر رکھنے والا ہے، وہ علیم حکیم ہے، خبیر ہے، وہ پاک ہے، برتر ہے۔ تو جو لوگ اس طریقے سے ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اللہ کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو ایسے لوگ اللہ کی باتوں پر یقین رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھیں، تبھی یہ ہماری زندگی کامیاب کی زندگی ہو سکتی ہے، اور نہیں تو پھر مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں طرح طرح کے عذاب ہمارے اوپر ڈھالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور